اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا، بے شک اس کی حکومت کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تمہارے پاس تابوت لائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین ہوگی، اور باقی ہوگا اس کا کہ جو چھوڑا موسیٰ علیہ السلام کی آل نے اور ہارون علیہ السلام کی آل نے۔ فرشتے اس کو اٹھائے ہوں گے۔ بے شک اس میں البتہ نشان ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ محترم احباب، اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے تابوت سکینہ سے متعلق کچھ گزارشات میں گزشتہ درس میں کر چکا ہوں، اور وہ اس تناظر میں تھیں کہ جس تناظر میں یہ آیت مبارکہ آئی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام، نام کا تلفظ شموئیل شین کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور سموئیل سین کے ساتھ بھی تلفظ آتا ہے۔ تو حضرت شموئیل یا سموئیل علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ہیں، ان کے ماننے والے بنی اسرائیل کے ایک طبقہ نے کہ جن کو ظالمانہ طور پر اپنے علاقہ سے جلا وطن کیا گیا تھا، تو اس طبقہ نے اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام ان سے مطالبہ کیا کہ کسی کو ہمارے لیے حکمران مقرر کیجیے تاکہ ہم اس حکمران کی قیادت میں جہاد کریں اور جو ہمیں ظالمانہ طور پر گھروں سے نکالا گیا ہے، بچوں سے جدا کیا گیا ہے، اس کا ہم انتقام لیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تمہارے اوپر جہاد فرض کر دے تو پھر تم کترانے لگ جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو خود کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر ظلم کیا گیا ہے، تو ہم کیوں جی چرائیں گے جہاد سے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے
طالوت کو حکمران نامزد کیا گیا، متعین کیا گیا، لیکن اس پر وہ کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہے، تنگ دست آدمی ہے، یہ ہمارا حکمران کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس کو علم میں اور بہادری میں وسعت عطا کی ہے۔ لفظ بسطتاً فی العلم والجسم، وسعت عطا کی ہے علم میں اور جسم میں، البتہ مراد جو ہے وہ جسم سے بہادری ہے۔ تو حکومت کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، علم بھی موجود ہے، بہادر بھی ہے، اور اللہ نے اس کو متعین کیا ہے، اللہ نے اس کو چنا ہے۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ اللہ نے اس کو حکمران بنایا ہو، کوئی نشان لے کے آئے، ہمیں یقین ہو جائے کہ واقعی اللہ نے حکمران بنایا ہے۔ اس پر یہ نشان ان کو دیا گیا کہ تابوت سکینہ جو کہ تم سے چھن گیا تھا وہ طالوت کے دور خلافت میں، دور حکومت میں واپس آئے گا، فرشتے اس کو اٹھائے ہوں گے، وہ تابوت جس کے اندر تمہارے لیے تسکین ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کی آل کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ پھر گزشتہ درس میں نے اس تابوت کے حوالہ سے مختلف چیزیں بھی ذکر کی، خاص طور پر تورات کے حوالہ سے، کہ وہ تابوت جو ہے اس کو بنانے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا، کیسے بنایا گیا، کیا اس کی لمبائی چوڑائی رکھی گئی، اس کو کامیابی کی علامت سمجھا جانے لگا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں گزشتہ درس میں بیان ہو چکی ہیں۔ پھر وہ تابوت جو ہے وہ فلسطینیوں نے ان سے چھین لیا، پھر کس طرح وہ واپس آیا، یہ ساری تفصیل جو ہے وہ ذکر کی جا چکی ہے۔ آج کے درس میں اس تابوت کے حوالہ سے ایک دوسری چیز، اور وہ دور حاضر کے تناظر میں وہ کچھ باتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو تابوت سکینہ ہے، یہودی حضرات ان کے ہاں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کو تابوت سکینہ بھی کہا جاتا ہے، شہادت کا صندوق بھی کہتے ہیں اس کو، تابوت العہد بھی کہتے ہیں، انگلش میں اس کے لیے آرک آف دا کووننٹ یا آرک آف دا ٹیسٹیمونی یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ یہ تابوت جو ہے یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے ساتھ جنت سے آیا تھا، لیکن قرآن و حدیث کے اندر اس چیز کی کوئی شہادت موجود نہیں کہ یہ تابوت جنت سے آیا تھا۔ تورات کا بیان جو ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو حکم دیا گیا تھا یہ تابوت تیار کروانے کا، اور حتیٰ کہ کاریگر تک بھی نامزد کر دیا گیا تھا
کہ بزلیل نام کا کاریگر جو ہے وہ اس کو تیار کرے، تو یہ چیز جو ہے یہ موجودہ تورات کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ حضرت طالوت کے دور میں یہ تابوت جو ہے وہ آیا واپس، اور یہ نشانی پوری ہو گئی جو فلسطینی چھین کے لے گئے تھے اس سے پہلے۔ موجودہ تورات جو ہے وہ طالوت کی بجائے ساؤل کا لفظ استعمال کرتی ہے، قرآن حکیم میں لفظ طالوت استعمال کیا گیا ہے۔ تورات بڑی تحریفات کا بھی شکار ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ ایک نام ہو اور دوسرا جو ہے وہ لقب ہو۔ تو بہرحال قرآن حکیم نے اس شخص کا نام جس کو حکمران بنایا گیا طالوت کہا ہے، موجودہ تورات اس کو ساؤل بولتی ہے۔ اور موجودہ تورات جو ہے اس کے اندر اس کے پہنچنے کی جو کہانی ہے، جو میں گزشتہ درس میں بیان کر چکا، اس سے قرآنی بیان میں تھوڑا فرق ہے، جیسا کہ میں بیان کر چکا کہ تورات جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس تابوت کو لے کے آنے کا تذکرہ کرتی ہے۔